السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا مفتی صاحب، آپ ہمیں یہ بتا دیجیے کہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ رمضان کے روزوں کے ساتھ معاملات، یعنی رمضان کے روزوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ کیا معاملات کرنا چاہیے؟ یہ تو بہت اچھا، بہت عمدہ سوال ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بھائی دیکھیں، ایک ہے حقوق اللہ، دوسرا ہے حقوق العباد۔ جی ہم روزے رکھ رہے ہیں، حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں۔ ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی، حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں۔ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں۔ ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں۔ اب حقوق العباد تو اس میں ہم نہیں ادا کر رہے ہیں، تو اب حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ہیں۔ ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، بھائی بہنوں کا کیا حق ہے، شوہر بیوی کے کیا حقوق ہیں، ہمارے آس پاس کے رہنے والے انسانوں کے کیا حقوق ہیں، یہ سب حقوق العباد میں شمار ہے۔ حقوق العباد بہت ضروری ہے، یعنی ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، بہنوں کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، اپنوں کا کیا حق ہے، غیروں کا کیا حق ہے، یہ سب حقوق العباد میں شمار ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ کے بارگاہ میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنا حق معاف کر دے، شرک کے علاوہ اللہ اپنا حق معاف کر دے، لیکن اللہ بندوں کا حق معاف کرے ایسا نہیں۔ اللہ قیامت کے دن بندوں کا حق دلوائے گا، اور بندوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کا حق ہے تو ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ تواضع سے پیش آنا چاہیے، ان سے اوف نہیں کرنا چاہیے، ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے، اپنے بازوؤں کو بچھائے رہنا چاہیے، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرتے رہنا چاہیے۔ یحییٰ بھائی، اللہ تعالیٰ نے پارہ 15 میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سوچو، اللہ تعالیٰ تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کس رخ پر جا رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ معاملے میں؟ ماں باپ کے ساتھ تو یہاں تک ہے کہ جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں تو ان 5 وقت کی نماز میں یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنی 5 وقت کی نماز کے بعد دعا اپنے لیے مانگیں، امت کے لیے مانگیں، سارے انسانوں کے لیے مانگیں، اس میں یہ دعا بڑھانی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعا بڑھا لینی چاہیے۔ دوسری دعا یہ بڑھانی چاہیے،
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا بنا لینی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا درجہ کس کا ہے ماں باپ میں؟ فرمایا ماں کا. پھر فرمایا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا ہے؟ فرمایا ماں کا. پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کا؟ فرمایا ماں کا. پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فرمایا باپ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحییٰ بھائی کہ ماں باپ کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی ہے. ماں باپ کی دعا اور بد دعا اولاد کو دونوں لگتی ہے، دونوں لگتی. حضرت جبریل علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اے نبی ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے بوڑھے ماں باپ میں سے کوئی موجود ہوں اور بیٹے ان کی خدمت کرتے، اولاد اپنی ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لے کر اگر وہ اپنے آپ کو جنت والا نہ بنا سکا تو ایسا شخص ہلاک ہو جائے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے. افسوس کی بات ہے آج ہمارے بچے نہیں سمجھتے، معمولی باتوں میں اپنے ماں باپ کا دل رلا دیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اف جو قرآن کریم میں اف یہ ہے کہ کوئی بیٹا سو رہا ہو اور ماں سو رہی ہو، ماں کو پیاس لگی ہے، ماں نے کہا بیٹا پانی لا دو، تو بیٹی نے آنکھ کھولا، کہا اوف، اور پانی پلا دیا. فرمایا یہی اوف ہے جس کو اللہ نے منع فرمایا. حضرت علی کرم اللہ وجہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر اوف سے بھی زیادہ کوئی اور جملہ ہوتا میرے اللہ وہاں پر بھی روک دیتے. آج کیا ہو گیا ہم مسلمانوں کو، کیا ہو گیا ہمارے نوجوان بچوں کو، بچیوں کو، چھوٹی چھوٹی چیز میں ماں باپ کو رلا رہے. شادیوں کا موقع ہے ماں باپ کو رلا رہے ہیں، رو رہے ہیں ماں باپ. شادی کریں گے فلاں جگہ سے کریں گے. ارے بھائی ٹھیک ہے، اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ شادی تم کر رہے ہو اس طرح کرو، لیکن ماں باپ کو رلا کے کرنا، ماں باپ کو تڑپا کے کرنا. شادی ہو گئی، شادی کے بعد ماں باپ کو دھکا دے دیا گھر سے، کہاں کا انصاف ہے؟ ماں باپ ہی ہمارا وجود ہے. اگر آج ماں باپ نہ ہوتے تو یہ بتاؤ دنیا میں ہم کیسے آتے؟ اللہ نے ذریعہ تو ہمارے ماں باپ کو بنایا. ماں نے اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا ہے تو باپ نے رات کو رات دن کو دن نہیں سمجھا ہے، اپنے بچوں کے لیے ایسی قربانی دی. آج ماں باپ کو کیا ملتا ہے؟ اور پھر رمضان کا مہینہ، بہت سارے لوگوں کو دیکھو ماں باپ سے ناراض ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ماں باپ سے ناراض ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں. کیا گزرتی ہوگی ان ماں باپ پر کہ میرا بیٹا مجھ سے ملنے نہیں آتا. یہاں روایت میں ہے کہ 3 دن سے زیادہ بات چیت نہ بند کرو. اور پھر ماں باپ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں. ہم مسلمانوں سے، ہم انسانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ایسا مت کرو، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے ماں باپ کو صبح اٹھ کر اخلاص و تقوی کی نیت سے دیکھ لیا اس کو مقبول حج کا ثواب ہے. اللہ اکبر، مقبول حج کا ثواب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی تھی.
सारी जिदें पूरी हो जाती थी। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, आवाज़ आई, ये मूसा मैं चाहूँगा तुम्हारी जिद पूरी करूँगा वरना ना करूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम काँप गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा बात ये है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप जिंदा थे, तुम्हारे पीठ पीछे वो दुआएं करते थे कि अल्लाह मेरा बेटा मूसा बड़ा जिद्दी है, मेरे बेटे मूसा की तू जिद पूरी कर दे। ए मूसा अब तो तेरी माँ तेरा बाप तेरे लिए दुआ करने वाला नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगा तो जिद पूरी करूंगा वरना ना करूंगा। ये अनमोल। इसलिए हम तरक्की करना चाहते हैं, हमारे कारोबार में तरक्की हो जाए, हमारी उम्र बढ़ जाए, तो अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। अरे याया भाई मैं आपको बताऊं कि जो शख्स रात में सोता है अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करके सोता है तो उसके लिए रात भर जन्नत के दरवाजे खुले होते हैं। और जो शख्स सोता है रात में अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करके सोता है तो भी जहन्नम के रास्ते खुले होते हैं, जहन्नम के रास्ते खुले होते हैं। एक रिवायत में यहां तक है, माँ बाप चाहे तुम पर जुल्म करें, माँ बाप चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी मामला करें, लेकिन तुम माँ बाप को उफ नहीं कर सकते। ये माँ बाप को वीटो पावर है, वीटो पावर है। अफसोस की बात है कि आज माँ बाप का हक अदा नहीं हो रहा है। इसलिए यहया भाई आपका सवाल बहुत अच्छा है। रमज़ान मुबारक का महीना है, इस रमज़ान में हम माँ बाप की कद्र करें। जहाँ हम अपने बच्चों के लिए कपड़े ला रहे हैं, जहाँ हम अपनी बीवी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े ला रहे हैं, वहीं हम अपनी बूढ़ी माँ के लिए भी तो अच्छे कपड़े लाएं, वहीं हम अपने बूढ़े बाप के लिए अच्छे कपड़े लाएं। क्या उनके लिए ईद नहीं है? हम छोटे थे, हमारी माँ, अगर कभी कभी देखा होगा बहुत सारे लोगों की माँ क्या करती, अपने बच्चे को साथ में लेके चलती, ईद का सामान दिलवाती हैं। हम रूठ जाते होंगे, हम ऐठ जाते होंगे, हम यही कपड़ा लेंगे, हम यही कपड़ा लेंगे। लेकिन होता क्या था, माँ बाप पर पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी माँ कहती थी, नहीं 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 नहीं, ऐ भाई ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा जो जिद कर रहा है मैं इसकी जिद पूरी करूंगा, ईद है हम इसकी जिद पूरी करेंगे। क्या माँ बाप के लिए ईद नहीं है? क्या माँ बाप के लिए अच्छे कपड़े नहीं है? इसलिए मैं अपील करूंगा, जिस तरह अपनी बूढ़ी माँ के साथ अच्छा मामला कर रहे हो, अपनी बूढ़े बाप के साथ भी अच्छा मामला करो, माँ के साथ भी अच्छा मामला करो, अपनी बीवियों के साथ भी अच्छा मामला करो, अपनी बहनों के साथ भी अच्छा मामला करो, और अपने बच्चों के साथ भी अच्छा मामला करो। फिर देखो अल्लाह की कैसी मदद आती है, अल्लाह की कैसी मदद आती है। इसलिए रमज़ान मुबारक के चंद दिन बचे हुए हैं, अपनी माँ की दुआएं लेने वाले बनो।